اس پہ دونوں چچا اور بھتیجی کے اشتہار لگے ہوئے ہیں. ایک تو فرنٹ پیج ہوگا, یہ بیک پیج ہے اسی اخبار کا. اس کو کہتے ہیں جو رمضان کی اسپرٹ ہے بھائی اشتہاروں کے ذریعے, کہ اس پہ بھی صرفہ کر لیتے آپ, کم از کم ایک صفحے پہ نہ کافی تھا. یہ حالت ہے. اب یہ کتنے پیسے انہوں نے خرچے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, کس کے پیسے؟ دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیں کہ 31 ارب روپے کا رمضان پیکیج ہے. ابھی ہم آیات بھی حدیث بھی میں کوٹ کر رہا تھا کہ عادل حکمران کی کیا ذمہ داری ہے لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ فیسیلیٹیٹ کرنا. تو رمضان میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچن سے فکر مند ہوئے بغیر اپنی عبادت پہ, معاملات پہ, روٹین میٹرز پہ ذرا انٹرنل پیوریفیکیشن پہ توجہ دیں. لیکن یہ مہینہ بھی اتنی مہنگائی ہوتی ہے کہ بندہ نماز روزے تراویح کی فکر کی بجائے کہتا ہے افطاری شہری بچوں کو کیسے کرواؤں گا. تو یہ جو 31 ارب کا پیکیج ہے 2025 کا, یہ نگہبان رمضان پیکیج, نام بڑا اچھا ہے, اور اس میں بازار بھی سہولت بازار قائم کیے گئے. 10,000 روپے بھی دیے جائیں گے, ڈیجیٹل کارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اتنی فیسیلیٹیشن جب ہو رہی ہے تو آپ کے خیال میں یہ اقدام درست ہے؟ بات یہ ہے جی کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ایک لحاظ سے ریسٹرینٹ کا مہینہ ہے, اور اس میں عبادت اور یاد دہانی کے جو جن لوگوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے, اور صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک ہمارے جو پروفٹ ہیں انہوں نے جو قربانیاں دیں ان کو یاد کرنا, اور وہ ان کے اوپر جو مشکلات آئیں ان کو تازہ کرنا, اور اپنے آپ کو اس نقشے میں مائل کرنا. لیکن انفارچونیٹلی جو وہ یاد دہانی کے لیے جو روزے کا اقدام ہے, وہ بجائے اس کو ہم روزے کا دیکھنے کا کہ یہ ریسٹرینٹ کا مہینہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ بس اب روزہ کا اذان ہوئی نہیں تو ہم نے پھر جو ہے نا وہ کھانے پینے کی بھرمار لگا دینی. اس سے پھر ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے, اور وہ بالکل برعکس ہے جو اس کا اہم جز ہے اس سارے مہینے کا. تو بڑی خوبصورت بات, ڈیمانڈ جب بڑھ جاتی ہے تو اس وقت یہ ڈیمانڈ کو سپلائی میٹ نہیں کرتی تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ایک روٹین کا فنکشن ہے. بہرحال اس کا بندوبست ہو سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, لیکن حکومت اس طرف نہیں. حکومت ریوڑیاں بانٹنے کا شوق بڑا ہے ان کو, یہ 10,000 تو یہ بانٹتے رہتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے پاپولیشن پاکستان کی تو یہ 10,000 کتنے لوگوں کو ملنا ہے, کیا مطلب اس میں پہلے ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کا جاری ہے, مزید اس کے اوپر یہ آپ نے ڈال دیا. لیکن یہ کوئی حل نہیں, یہ پھر چیپی لگانے والی بات ہے. جیسے بجلی میں انہوں نے 2 مہینے کی چیپی لگائی, اس مہینے میں انہوں نے رمضان کی چیپی لگا دی. لیکن ایک کام جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اشتہارات کی بھرمار جو ہے نا وہ جیسے کہ یہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں اور بڑے سخی ہیں. وہ آپ دیکھیں یہ آج کے اخبار کا فرنٹ پیج ہے, اس پہ دونوں چچا اور بھتیجی کے اشتہار لگے ہوئے ہیں دونوں. اور یہ نہیں ٹھہریں, ایک تو فرنٹ پیج ہوگا, یہ بیک پیج ہے اسی اخبار کا, اور اسی موضوع کے اوپر وہی اشتہار لگے ہوئے. مطلب اس کو کہتے ہیں جو رمضان کی اسپرٹ ہے بھائی اشتہاروں کے ذریعے, کہ اس پہ بھی صرفہ کر لیتے آپ, کم از کم ایک صفحے پہ نہ کافی تھا. تو آپ یہ دیکھیں پورے آدھے صفحے کے اشتہار لگے, اور کوارٹر پیج کا, اور یہی فرنٹ پیج پہ ہے. یہ دیکھیں یہ حالت ہے. اب اس میں کیا مطلب جرنلزم ہونی ہے, اور کیا صحافت ہونی ہے, اور کیا اس اخبار نے مطلب اس کے بارے میں بیان کرنا ہے. اور باقی آپ اخبار دیکھ لیں, یہ اکیلا نہیں ہے, یہ ایک اور اخبار میں آپ کو لا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے ایک دیا ہوا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں بھی میں آنا چاہتا ہوں. کارکردگی میں آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جو بازار میں جو لوگ ہیں نا وہ مطلب اس کو اچھا لفظ نہیں گنا جاتا ہمارے معاشرے میں, کیونکہ اس کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہے کہ جی یہ تول پورا نہیں کرتے, یہ ملاوٹ کر دیتے ہیں, اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں ہے. تو آپ وہ لفظ ہے بازاری لوگ کہتے ہیں تنزیہ. تو چور بازاری, یہ جو سارا انہوں نے پرفارمنس دی ہے, اب ہر جگہ انہوں نے پرفارمنس جو ہے نا وہ دی ہے کمپیریزن 2024 کا اور 2025 کے پہلے 6 مہینے کے ساتھ. لیکن جو مین فنکشن ہے جی ڈی پی کا, اس کا کمپیریزن جو ہے وہ 2024 کا اور 2023 کا کیا ہوا ہے. اس کی کیا, اب یہ وہ تول ہے, یہ وہ ملاوٹ ہے, یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا گنی جاتی ہے. اب آپ لوگوں کو کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ باقی سارے آپ دیکھ لیں, یہ آپ خود اسٹڈی کر لینا. آپ کے ناظرین کے لیے میں بتا دیتا ہوں, یہ پہلا والا آپ دیکھ لیں, بے شک آپ اٹھا کے دکھا دیں, میرے ہاتھ نہیں کام کرتے. اب 2.5 انہوں نے دکھایا ہے جی ڈی پی. نہیں 2.5 نہیں ہے نا, 0.92 ہے. 0.92 ہے. تو یہ اس لیے پھر یہ یہاں ڈنڈی مار گئے. باقی سارے آپ دیکھیں, یہ 2024 اور 2025 کے ساتھ ہے. یہ بھی یہ ادھر جہاں نیگیٹو ہے یعنی برا لگنا ہے, ادھر ڈنڈی مار گئے. اب یہ کتنے پیسے انہوں نے خرچے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, کس کے پیسے؟
کس کے پیسے خرچے ہیں عباسی صاحب؟ میں اسی کو عوام کے پیسے خرچے ہیں نا، جی 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 عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. یہ ان کا کرتب ہے، یہ ان کا کمال ہے. دانیال عزیز صاحب یہ بتائیں، اتنی لمبی چوڑی پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے جواب بھی دیے، اپنے فیوچر کے پلانز بھی بتائے، اور اس کے پیچھے کار فرما حکمتیں بھی آپ سے شیئر کی. جہاں تک ان کا یہ موقف ہے کہ حکومت کو کاروبار میں نہیں ہونا چاہیے، دکانیں نہیں چلانی چاہیے، وہاں تک تو میں ان کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ کاش یہ بات ڈار صاحب کو بھی سمجھا دیں، جو پرائیویٹائزیشن کی کیبنٹ کمیٹی کے چیئرپرسن ہے. شاید پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگی ہوتی، شاید باقی چیزیں جو آنے کو ہیں پرائیویٹائزیشن کے لیے وہ بھی ہو جاتی. انہوں نے جو اڑان پلان دیا ہے اس میں پرائیویٹائزیشن کا لفظ ہی نہیں ہے. یعنی ایک طرف فائنانس منسٹر بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان بزنس، وزیر اعظم صاحب بھی وہ ایکو کر رہے ہیں، بار بار ہم سنتے ہیں، کان پک گئے سن کے. ویسے یہ اڑان دوسری کیوں رکھا ہے نام، کس طرح کی اڑان ہے؟ اس کا جی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مخفف ہوتا ہے نا، یہ کئی طرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا سچ بیان کر دیتا ہے جو چھپانا چاہتا ہے، جو مخفف بنانے والا ہے. جب عراق انویڈ ہوا تھا تو اس کا نام انہوں نے رکھا آپریشن عراقی لبریشن. پوری دنیا کو پتا تھا کہ یہ تیل کے لیے انہوں نے کیا، کوئی میس ڈسٹرکشن کے ویپن نہیں ہے وہاں پہ. اور آپریشن عراقی لبریشن کا مخفف بنتا ہے آئل. تو ان کو یکلخت یہ سمجھ آیا تو انہوں نے پھر وہ راتوں رات بدل دیا. اسی طرح سے یہ جو اڑان ہے، اگر انگریزی کے اخبار میں پڑھیں تو یہ یو رین بنتا ہے. تو وہ جو 14 اگست کو اسٹیفن ڈیکرن پلان اناؤنس ہونا تھا، جس میں در حقیقت پاکستان کی معیشت کی کچھ تبدیلی کے راز تھے، لیکن وہ چونکہ تکلیف دہ تھے، وہ ڈار صاحب کو بھیج دیا گیا کہ یہ جی ریوائز کریں گے اس کو. تو 14 اگست کو اناؤنس نہیں ہوا. کرتے کراتے کیا ہوا، دسمبر میں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو پلان رہا ہی نہیں ہے، اب یہ یو رین پلان آ گیا. یو رین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ جو 14 اگست اسٹیفن ڈیکرن والا ہے اسے ہم بھاگیں، تو یہ یو رین آ گیا. تو یو رین میں پرائیویٹائزیشن کا نام ہی نہیں ہے، لفظ ہی نہیں. آپ چھانٹ ماریں، میں نے کوشش کی ہے ڈھونڈ لوں، نہیں ہے. اور جب ڈیلیگیشن آتا ہے ورلڈ بینک کا، 9 ورلڈ بینک ڈائریکٹرز کا، ان کو جو ہے ساری بریفنگ تو دی جاتی ہے کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو بڑھانا ہی پرائیویٹائزیشن کے ذریعے. آپ کے پلان میں تو ہے ہی نہیں.